کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے رہے والے یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله، سب درود ساتھ میں پڑھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل سب احترام، بہت ہی مکرم، مفضل اور مبجل اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور کمرے یا پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے آج یہ دیول گھاٹ میں جامعہ ابو بکر صدیق کے احاطے میں ہم جمع ہیں۔ اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، بولو آمین۔ پورا مجمع آمین بولتا جائے گا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا تمام علماء کرام کا، اس میں خاص کر کے میرے بہت پیارے بیٹے مفتی انیس صاحب شیگاؤں سے تشریف لائے، بڑا تعلق، بڑی محبت، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کل انہی کے یہاں شیگاؤں جانا ہے، دعا کریں کہ اللہ سفر کو آسان فرمائے۔ اسی طرح میں حافظ شریف صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے اس محفل کے سرپرست حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب دامت برکاتہم، اور صدر محترم حضرت مولانا مفتی روشن صاحب دامت برکاتہم، بہت بہت سب کا شکریہ۔ اللہ آپ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بات میرے کو سمجھ میں نہیں آئی یہاں دیول گھاٹ میں، کہ دیول گھاٹ والے دریا دل ہے یا کنجوس ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ کبھی ایک دم آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی بالکل سناٹے میں، اتنے سناٹے میں ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے بیویوں نے زبردستی دھکے مار کے لے جاتے ہیں۔ وہ جو بچہ مراٹھی میں تقریر کیا، بہت پیاری تقریر کیا، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، میرے کو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن مجھے مراٹھی آتی ہے۔ 6 مہینہ میں نے آمچی ممبئی میں مراٹھی کو سیکھا، لیکن آج جب وہ بچہ کہہ رہا تھا تو میرے کو خوشی ہو رہی تھی کہ چلو کچھ نہیں 50% تو سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور پھر جب وہ بچے نے انگریزی میں تقریر کی، تو چونکہ انگریزی تو ہمارا شعبہ رہا ہے، کیونکہ ہم جب انگلینڈ جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں تو وہاں انگریزی میں بیان کرنا پڑتا ہے۔ دونوں بچوں نے بہت اچھی تقریر کی، مراٹھی میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ اور میں یہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا حافظ شریف کہ وہ مراٹھی والے نے مراٹھی میں تقریر کی اور انگریزی میں بھی تقریر ہوئی، دونوں نے 10-10 منٹ کی تقریر کی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دونوں کو ملا کے 3-4 ہزار روپے مل گئے 10-10 منٹ میں، تو میں تو 1-1.5 گھنٹہ بولوں گا۔
صحیح ہے نا؟ یہ بھی سوچتا ہوگا کہ ایسے کیسے شروع کرتا ہے بھائی، یہ سب کو توا گرم کرنا ضروری ہے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ یہاں دیول گھاٹ میں آئے ہیں، اور صحیح میں دیول گھاٹ حالانکہ چوتھی مرتبہ آیا، لیکن جب میں دیول گھاٹ اترا نا مجھے ایسا لگا اپنی ہوم پچ پہ آ گیا۔ تو میں بہت کھل کر بات کروں گا، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ اور ایک بات بتا دوں، یہاں جتنے علماء، حفاظ اور قراء اور بڑے بڑے جو علماء بیٹھے ہیں، علماء ربانیین، یہ میرے مخاطب نہیں، یہ تو میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کرے، باقی مجھے تو یہ دیول گھاٹ یہ پوری جنتا سے بات کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اور میں چاہتا ہوں کہ 4 نیتیں کریں۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نیت کرو، ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ۔ صرف اسٹیج پر سے ہی آواز آتی ہے، یہاں سے آواز ہی نہیں آتی۔ وہ ہمارے جو بیٹا اعلان کر رہے تھے، کیا نام بیٹا جی؟ مولانا ذیشان۔ کیا شعر پڑھتے ہیں تم؟ رات شادی ہوئی ہے تمہاری؟ تو جمع کر کے رکھو، کام آئیں گے۔ پھٹاپٹ شعر پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا واقعہ، میں کوئی جلسے میں گیا تھا تو وہاں بچوں کو بہت انعام دیا جا رہا تھا، کسی کی طرف سے 100، کہیں 200، کہیں 500، کہیں 800، کہیں 1000، اور وہ مولانا اتنا فاسٹ بول رہے تھے۔ میں نے کہا مولانا اتنا فاسٹ مت بولو، رات کو سو گے تو نیند میں بھی بولو گے، اور جب نیند میں بولو گے تو بیوی پوچھے گی لا پیسے کہاں ہے؟ ان کا تو اچھا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ لیکن میں سب کو نصیحت کرتا ہوں، بیٹا مولانا ذیشان آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، جلدی شادی کر لو۔ کتنی عمر ہوئی؟ 17 ہی ہوئی ابھی، پھر بھی کر لو بھائی، کر لو شادی کر لو۔ میرے کو کسی نے پوچھا تھا، عبدالحمید، میرے کو کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا آپ کیوں کہتے ہو سب کو شادی کرو شادی کرو؟ میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ خیر بات شروع کروں؟ پہلے کتنی نیتیں کرو گے؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے؟ پہلی نیت بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 3 سب کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور نمبر 4 یقین ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ کون کون یہ 4 نیتیں کر رہا ہے؟ ذرا ساتھ میں ہاتھ اوپر کر کے بولے نمبر 1 نمبر 2 عمل، پریکٹیکل we will do practical عمل انشاءاللہ، عمل کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 یقین بنائیں گے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ 4 نیتیں میں نہیں کروا رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ جہاں بھی آپ جاؤ، دین کی مجلس، سیرت کی مجلس، یہ 4 نیتیں کرنا۔ نمبر 1 سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 یقین بنائیں گے کرنے دھرنے والا کون؟ جتنے نیک بندے اور بندیاں ہوتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں وہ یہی نیت کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں لکھا، بولو کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ سب سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ یہ آیت سننا، اللہ فرماتے 4 نیتیں کریں، بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں پھر سے سنو، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے اور بندیاں یہ نیت کر لے، نمبر 1 سمعنا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، وَأَطَعْنَا، بولو عمل کریں گے، غفرانک ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وإلیک المصیر، اور ہم سب کو ایک ہی اللہ کے پاس جانا ہے، بولو تو سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے آج میں یہاں دیول گھاٹ میں آیا ہوں، یہ سوچ کر آیا ہوں کہ معلوم نہیں آئندہ کب آنا ہوگا، نہیں آنا ہوگا،
کیونکہ موت اور زندگی کا بولو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور ویسے بھی دیور گھاٹ والے 4 سال کے بعد بلائے، 1 سال اور نکل جاتا تو کرسی بدل جاتی. 4 سال کے بعد ہم آئے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ سب لوگ سنیں گے، بولو انشاءاللہ. عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ. اللہ سے معافی بھی مانگیں گے. اور یقین ہے ہم سب کو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. میں اس وقت جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، ہم سب کو، میرے کو، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنا ہے. جس میں سب سے پہلی بات میرے پیاروں، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اور جتنے ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم سب نیت کریں کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ روزانہ کم از کم، یہ میں بالکل کم والی بات کر رہا ہوں. کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ 100. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھیں گے. اور ایک بات سمجھ لینا، ایک بات برابر سمجھ لینا. کوئی یہ سوچتا ہوگا 100 مرتبہ درود پڑھنے، قاری صاحب بیٹھے اور سیدھا کہہ دیا کہ 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھنا، یہ تو بہت مشکل ہے. میرے پیاروں، مشکل نہیں ہے. 100 مرتبہ درود پڑھنا ہمارے بڑوں نے سکھایا، بہت آسان ہے بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم بولو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. ایسا 100 مرتبہ جانا ہے انشاءاللہ. 10 منٹ میں ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے گا. ہاں بیچ بیچ میں اگر دل چاہے تو جو نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں وہ بھی بیچ میں پڑھ لینے کا. جیسا 25 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مرتبہ درود ابراہیم، پھر 50 مرتبہ، پھر 75 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ. کون کون تیار ہے روزانہ 100 مرتبہ؟ بہت آسان طریقہ. اونلی 10 منٹس. کتنا وقت جائے گا؟ 10 منٹ. آواز نہیں آ رہی؟ پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ سب لوگ سبحان اللہ بولو گے کہ میں نے تو کہہ دیا کہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ. ہم بھی، ہماری مائیں بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، سب پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی 100 مرتبہ پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولتے جانا. ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ 1000 رحمتیں نازل کریں گے. کتنی رحمتیں؟ 1000. حالانکہ اللہ ایک رحمت دے وے تو بھی جنت ہے، لیکن وہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ روزانہ 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھے گا، روزانہ 1000 رحمتیں نازل کروں گا. بولو سبحان اللہ. انگلی پر گنتے جانا. یہ تو پہلی بات ہوگی. کتنی بات ہوگی؟ پہلی. آگے چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے. کل قیامت کے میدان میں آئیں گے، ہماری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. ہم سب کی پیشانی پر لکھا ہوگا. اللہ فرمائیں گے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ میری بندی آ جا. اللہ فرمائیں گے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ آگے چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی، ہمارے نبی فرماتے وہ آئیں گے، ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کہیں گے آجا میرا بندہ میری بندی آجا. تو جیا بھی تو کلمے کے ساتھ، مرا بھی تو کلمے کے ساتھ، تو قبر میں بھی گیا تو کلمے کے ساتھ، قیامت کے میدان میں آیا تو کلمے کے ساتھ. اور اللہ کہیں گے آج میرے پاس بھی آیا تو کلمے کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ یاد رہیں گے نا انشاءاللہ. کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟
چلو چوتھے فائدے پر آ جاؤ، ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان، بہت بڑا فائدہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ۔ درود برابر نہیں پڑھ رہے، ذرا پیار محبت سے کہیں نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھو گے، بولو روزانہ کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت میں جب تڑپنے والا عالم ہوگا، آسمان پھٹ گیا ہوگا، زمین چورا چورا ہو گیا ہوگا، سارے پہاڑ پھٹ گئے ہوں گے، سورج کا نور ختم ہو گیا، چاند کا نور ختم ہو گیا، ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے ایک کنارے پر آ جائیں گے، اور ہمارے نبی فرماتے میں ان سب کی سفارش کر دوں گا۔ کتنے فائدے ہوئے؟ اور آگے سنیں گے؟ ارے بولو نا، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ سنتے جاؤ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیو، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لو، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لو۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں میرے پاس حوض ہوگا، حوض کوثر ہوگا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والوں کو میں اعلان کروں گا، وہ آگے آئیں گے۔ نبی فرماتے، مصطفیٰ فرماتے، میرے مبارک ہاتھوں سے میں ان کو جام کوثر نصیب کر دوں گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک آخری سن لو، بہت پیارا فائدہ، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو میرا امتی، مرد یا عورت، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں اس جگہ پر جائے گا جہاں سارے شہید موجود ہوں گے۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی وہیں پہ کھڑا کر دیا جائے گا جہاں میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے، جہاں احد کے میدان میں شہید ہونے والے نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، جہاں سارے شہیدوں کی جماعت ہوگی۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، اللہ کہیں گے تو شہید تو نہیں ہوا، لیکن جو مرتبہ میں نے شہیدوں کو عطا کیا، میرے مصطفیٰ پر 100 مرتبہ درود پڑھے، ان کو بھی جنت میں وہی مرتبہ عطا ہو جائے گا۔ اتنے فائدے کے بعد تو اب سبھی پڑھیں گے درود انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ سب کتنی مرتبہ؟ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پڑھیں گے تو صحیح، اور بہت آسان ہے، 10 منٹ بولو، 10 منٹ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 100۔ لیکن قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ درود پڑھنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک محبت کے ساتھ پڑھنے والا، ایک بغیر محبت کے پڑھنے والا۔ جو محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے نا، بھلے یہ دیول گھاٹ کے، یہ پنڈال میں، یہ مجمع میں، یہ جامعہ ابو بکر صدیق کے احاطے میں، ہم کتنے بھی دور بیٹھے ہو، مدینہ بہت دور ہے اللہ کی قسم، لیکن کوئی محبت کے ساتھ درود پڑھے، فرشتہ آتا ہے، وہ درود پاک لیتا ہے، لے کر مدینہ منورہ جاتا ہے، ہمارے نبی کو کہتا ہے دیول گھاٹ میں آپ کا ایک امتی بیٹھا ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، اور وہ بہت پیار سے آپ پر درود پڑھتے گئے۔ ہمارے نبی اس فرشتے کو کہتے جاؤ میری طرف سے بھی دیول گھاٹ والے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ کون درود شریف جو کس کے ساتھ پڑھا جائے؟ آواز نہیں آ رہی، کس کے ساتھ پڑھا جائے؟ کوئی بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ آتا ہے، بولو فرشتہ آتا ہے، یوں درود لیتا ہے، اسی کے منہ پہ مار کے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ دیول گھاٹ کے احاطے کے باہر بھی نہیں جاتا،
ہم یہ جو باؤنڈری میں بیٹھے نا اس کے باہر بھی نہیں جاتا. ارے وہ اتنی مرتبہ درود پڑھا، اتنی مرتبہ درود پڑھا، لیکن سارا درود اس کے منہ پہ مار کے چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے محبت کے ساتھ درود پڑھنا، ایک ہے بغیر محبت کے درود پڑھنا. محبت کے ساتھ درود بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی آواز نہیں آ رہی بھائی، بالکل حافظ شریف ڈسٹرب مت کرو. 100 مرتبہ پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی، بولو کون کون پڑھے گا انشاءاللہ. ایک بات اور بھی کہیں، محبت کے ساتھ پڑھو گے نا انشاءاللہ. آئیں گے اس بات پر بھی آئیں گے، لیکن اتنی بات بتا دو دیول گھاٹ والوں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گے نا، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں پڑھیں گے تو ان کا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ارے بولو ساتھ میں بولو، نہیں ساتھ میں بولو، کچھ بھی نہیں. کیونکہ اللہ نے تو ہم کو حکم دیا کہ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. بھائی اللہ نے ہم کو حکم دیا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب بولو اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ جب تک تیری جان میں جان رہے گی تو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا رہے گا. تو پڑھنے میں ہمارا فائدہ، بولو مصطفیٰ کا کوئی فائدہ، ہمارے نبی کا کوئی فائدہ. ہم نہ پڑھے تو ان کا کوئی نقصان، ہمارا فائدہ ہے. بھائی 1000 رحمتیں ملے گی. ارے جہنم کا دھواں بھی ہم پہ حرام ہو جائے گا. ارے ہم ایمان کے ساتھ جئیں گے، ایمان کے ساتھ مریں گے. ارے ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے تو ہمارے نبی قیامت میں سفارش کریں گے. ارے ہم کو حوض کوثر پر بلایا جائے گا، وہاں کا پانی مبارک پلایا جائے گا. ارے ہمارے نبی سفارش کریں گے، ہم جنت میں جائیں گے، شہیدوں کے ساتھ رہیں گے. فائدہ ہمارا ہے، ہمارے نبی کا کوئی فائدہ. ساتھ میں بولو کوئی فائدہ. اچھا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم تو پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن جب ہم سب مر جائیں گے، بھائی ایک وقت آئے گا ہم سب مر جائیں گے، ہم کوئی بھی نہیں ہوگا، تو ہم پوچھتے اللہ جب ہم نہیں رہیں گے تو مصطفیٰ پر درود کون پڑے گا؟ بھائی ہم تو نہیں رہیں گے، سارے انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، حجر شجر سب ختم. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے میرا بندہ فکر مت کر، میرے فرشتے درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھیں گے؟ بولو فرشتے. پھر ایک سوال ہوتا کہ اللہ جب قیامت کا جھٹکا آئے گا اور سب سے آخری جھٹکا آئے گا جس میں فرشتے بھی نہیں رہیں گے، حضرت جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت عزرائیل بھی نہیں، سارے فرشتے نہیں. اس وقت کون مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے فکر مت کر، میں پیدا کرنے والا اللہ خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا. یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں. میرے ساتھ میں پڑھو، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان اللہ و یصلون علی النبی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، تم سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تم نہ رہو گے تو آسمان کے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے، آسمان کے فرشتے نہ ہوں گے. اللہ فرماتے میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ میری پہلی بات آج آپ سے ہے کہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ کنڈیشن یاد رکھنا. کیسے پڑھنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولو کیسے پڑھنے کا. اب محبت ہے کہ نہیں اس پر ہم بعد میں آئیں گے، کیونکہ اگر ابھی میں آؤں گا تو اٹھ کے چلے جائیں گے، اس لیے بعد میں آئیں گے. پہلے توا گرم ہو جاوے پھر روٹی پکائیں گے انشاءاللہ. لیکن پورا مجمع پہلے اس بات کے لیے تیار ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. چلو دوسری بات ایک یقین بناؤ میرے پیاروں. جیسے وہ بچے نے انگلش تقریر میں جو باتیں کہی اسی کو میں دہرا رہا ہوں اردو میں. ایک ماحول بناؤ، ایک اپنا جذبہ بناؤ میرے پیاروں، ایک یقین بناؤ. کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. کرنے دھرنے والا کون؟ دیکھو پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. میں 4 باتیں کر کے یہاں سے چلوں گا انشاءاللہ، اور یہ چاروں باتیں قسم اللہ کی علماء کے بیچ میں کہتا ہوں، اگر یہ 4 باتوں پر میں نے اور آپ نے عمل کیا، آج ہم یہاں بیٹھے نا دیول گھاٹ میں، انشاءاللہ ہم سب جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن پہلا کام ہے درود کتنی مرتبہ پڑھنا؟
100 کم سے کم 100 زیادہ میں آپ کی مرضی جہاں تک آپ پہنچے. اور دوسری بات یقین بنانا کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیاروں سچ بتاؤ آج ہمارے اندر ایک عجب حال ہے. ہم کو کوئی بھی پرابلم آئے گا, کوئی تکلیف آئے گی, کچھ بھی پرابلم آئے گا, کبھی بیوی کا پرابلم آئے گا, کبھی بچوں کا پرابلم آئے گا, کبھی سماج سے پرابلم آئے گا, کبھی سوسائٹی میں پرابلم آئے گا, کبھی کوئی ہمارے کمپٹیشن میں کھڑا ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ سچ بتانا دیول گھاٹ والے, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا بھائی ہم بیمار ہو گئے, یا ہماری بیوی کی طرف سے پرابلم آیا, ہمارے سسرال سے پرابلم آیا, یا ہمارے پڑوس سے پرابلم آیا, ہمارے سماج سے پرابلم آیا, ہماری سوسائٹی سے پرابلم آیا. جب بھی ہم کو تکلیف آئی, اللہ کی قسم کھا کر کہو سارے دیول گھاٹ والے ہم کیا کریں گے؟ میں اس کو کہوں گا, اس کو کہوں گا, اس کو بولوں گا. تھوڑی دیر میں پوری دیول گھاٹ میں بات مشہور ہو جائے گی کہ بھائی قاری صاحب بہت تکلیف میں ہے. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے میں اگر اپنی بیوی اپنے سسرال سے, اللہ نہ کرے میں اپنے بچوں سے پریشان, میں نے ایک آدمی کو کہا کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں, اس نے دوسرے کو کہا, اس نے تیسرے کو کہا, اس نے چوتھے کو کہا, تھوڑی دیر میں پورے دیول گھاٹ میں بات مشہور ہو گئی کہ بھائی قاری احمد علی بہت پریشان ہے, بیوی کی لائن سے, بچوں کی لائن سے, بیماری کی لائن سے, سماج اور سوسائٹی کی لائن سے. اچھا میرے کو یہ بتاؤ, ہم نے پورے دیول گھاٹ کو سنا دیا, کچھ فائدہ؟ بولو کچھ فائدہ؟ کسی نے کوئی ہماری مدد کی؟ تو کیوں ایسا کام کرنے کا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو؟ کیوں اپنا دکھ, اپنا درد کیوں لوگوں سے بتانے کا؟ اور اس میں سب سے آگے ہماری ماں بہنیں. جہاں دو عورتیں جمع ہوئی, شوہر گھر سے نکلا, یہ یا تو موبائل ہاتھ میں لے گی یا تو پڑوس میں جائے گی, اور جا کر میرا ہسبینڈ بہت ڈینجر ہے, پھر کیا میری ساس, ایسی ساس اللہ کسی کو نصیب نہ کرے. میری قسمت پھوٹی تھی کہ میں یہ گھر میں شادی کر کے آئی ہوں. ارے گھر میں دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں میری ماں بہنوں کو پوچھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے تمہارا ہسبینڈ صحیح نہیں ہوگا, میں مانتا ہوں کہ ساس صحیح نہیں ہوگی, لیکن پڑوس کا کو بولنے سے کوئی فائدہ میں نے بولو نا, کوئی فائدہ. الٹا ہمارا مذاق ہوگا, کیونکہ پڑوسن اگر ہمارے طرف ہے تو کہے گی ہاں بہن میرے کو بھی معلوم ہے تیرا ہسبینڈ ایسا ہے, تیری ساس ایسی ہے. اور اگر وہ ہماری طرف میں نہیں ہوگی تو وہ اور 4 عورتوں کو بولے گی, اچھا ہوا اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا برابر ہے, پہلے بہت اچھلتی تھی ابھی برابر جگہ پہ بیٹھی ہے. صحیح بولو, ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم کیوں کسی کو کہیں؟ آج سب سے بڑا دکھ ہمارے ایمان کا ہے. ہم سمجھ رہے کہ ہمارے پاس کلمہ ہے, ہمارے پاس نماز ہے, ہمارے پاس رمضان کے روزے ہیں, ہمارے پاس زکوٰۃ ہے, لیکن میرے دوستوں یہ دل میں ایمان کیوں نہیں اترا ہے؟ کیوں دل میں ایمان نہیں اترا؟ کیوں ہم دنیا کو شکایت کرتے ہیں؟ اچھا وہ جگہ شکایت کرو جہاں کچھ فائدہ ہوتا ہو تو سمجھ میں آتا ہے. جیسے بیمار ہوئے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, ڈاکٹر دوا دے گا, اچھا ہو جائے گا, بولو انشاءاللہ. لیکن ادھر ادھر جو باتیں کرتے ہیں, سچ بتاؤ کوئی فائدہ ہے؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا, بولو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھو حالات تو سب کے اوپر آئیں گے. امام احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے امام ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سکون کب ملے گا؟ بھائی انسان ہے, کوئی دین کا کام کر رہا, کوئی دنیا کا کام کر رہا, لیکن سکون کب ملے گا؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا حین یضع قدمہ فی الجنہ, جب اس کا پاؤں جنت میں جائے گا تب سکون ملے گا, ورنہ دنیا سکون کی جگہ, بولو دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر ادھر شکوہ, شکایت, کمپلین مت کرو. کیا کرو؟ بولو کون کون کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ. جب بھی کوئی پرابلم آئے, چھوٹا یا بڑا, اس سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو بتا دوں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو صلی اللہ, ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا, او میرا امتی تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے, نمک سمجھتے ہو, سالٹ, نمک ختم ہو جائے. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نمک بہت معمولی چیز ہے, ہم کو بھی معلوم ہے 10 روپے کا دیول گھاٹ کے بازار میں مل جائے گا. ارے پڑوس کے گھر میں جائیں گے تو پڑوسی بھی ہم کو پیالہ بھر کے نمک دے دے گا, نمک کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی نمک ختم ہو جائے, بعد میں نمک لینا, ایک مرتبہ پہلے اللہ کو کہہ دینا اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہوا. نمک تو آئے گا گھر میں, لیکن اس سے پہلے اللہ کی رحمت گھر میں آ جائے گی. بولو کریں گے انشاءاللہ.
اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو راستے میں چلتا ہو، ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا تیری چپل پھٹ جائے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا جوتا پھٹ جائے، ہمارے نبی نے فرمایا تو جو جوتا پہنا ہے اس کے اوپر جو رسی ہے، جس کو لیس کہتے ہیں، جس کو ڈوری کہتے ہیں اور جس کو تسمہ کہتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا وہ بھی ٹوٹ جائے۔ پہلے اللہ سے کہنا اللہ میں جوتا لے کر آیا، اللہ اس کے اوپر جو ڈوری ہے، اللہ اس کے اوپر جو رسی ہے، اس کے اوپر جو تسمہ ہے، اللہ وہ پھٹ گیا۔ علماء کہتے ہیں ایک بار اللہ کو کہہ دینا، جوتے تو بہت ملیں گے لیکن تیرا قدم اسی وقت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے پیارو، آج میں آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نمبر 2، پہلا کام تو 100 مرتبہ، دوسرا کام جب بھی کوئی پرابلم آئے کرو گے، بولو کرو گے انشاءاللہ، وضو کر لینے کا، بولو کیا کرنا ہے، وضو کر لیا، اور وضو میں ماشاءاللہ مسواک بھی کر لے، اور اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کو کہے اللہ میں پریشان ہوں، اللہ چاہے گھر کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، کھیت کے معاملے میں، دھندے کے معاملے میں، یا کسی سے بھی میں پریشان ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے کا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ میں کسی کو کہتا بھی نہیں اللہ، اور میں کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتا، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا نا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے میں یہ اپنی باتیں رکھتا ہوں، اے دیول گھاٹ والوں اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر، اللہ خود فرماتے پریشان حال آ تو صحیح، اللہ کہتے اے پریشان ادھر آ، ہم نے کہا اللہ کیا کرے، اللہ کہتے ایک بار مجھے پکار لے تیری ساری پریشانی دور کروں گا، اور اللہ کہتے تو جو علاقے میں رہتا ہے، جیسے ہم دیول گھاٹ میں رہتے، اللہ فرماتے جو علاقے میں تو رہتا ہے وہاں کا تجھے امیر بھی بناؤں گا، عزت بھی دوں گا، لوگ تیری تعظیم بھی کریں گے، لیکن ایک بار مجھے پکار لے، تو میرا بن جا، تھوڑی دیر کے لیے میرا بن جا، میں ہمیشہ کے لیے تیرا بن جاؤں گا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی یہ کام کرنے کے لیے؟ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں، ایک مرتبہ ہاتھ نیچے رکھ کے بولو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پارہ نمبر 20۔ ماشاءاللہ آج تو 4 بچے بھی حافظ ہو رہے ہیں، ان کو بھی یاد ہوگا، بولو پارہ نمبر 20، بالکل پہلے پیج پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میں کہتا ہوں دیول گھاٹ والوں، اللہ فرماتے اے پریشان تو چاہے کوئی بھی لائن میں پریشان ہے، اللہ فرماتے آ جا میرے سامنے سجدے کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، مجھے پکار لے، اللہ فرماتا تیری پریشانی دور کر دوں گا، اور اللہ فرماتے تجھے عزت ہی عزت نصیب کروں گا، امیر بنا دوں گا، ارے علاقے کا مالدار بنا دوں گا، ارے حلال روزی دوں گا، بغیر مشقت کی روزی دوں گا۔ لیکن کس سے پکار، کس کو پکار؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسرے کام کے لیے کون تیار؟ پہلا کام 100 مرتبہ درود پڑھنا، دوسرا کام یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک عمل بتاتا ہوں، کریں گے سب، کریں گے انشاءاللہ۔ بہت پیارا عمل ہے، کریں گے آپ لوگ؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بولو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر پوچھا، رات کا وقت تھا، جیسے ابھی کیسا وقت ہے، رات کا وقت تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی رات کو سو گے، سونے سے پہلے کون 10 قرآن پورے کرے گا؟ بھائی سونے سے پہلے قرآن نے 10 پارے کون پورے کرے گا سونے سے؟ بھائی رات کا وقت ہے، ابھی سب بستر پہ جائیں گے، سو جائیں گے، سونے سے پہلے 10 پارے کون پورے کرے گا؟ بھائی دیول گھاٹ میں ابھی پوچھوں آپ کو کہ بیان ختم ہوگا انشاءاللہ، ہاں پھر آپ گھر پہ جاؤ گے، کون 10 پارے پڑھے گا اور سوئے گا؟ جب ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا، صحابہ خاموش، ہم ہوتے تو ہاتھ اوپر کر لیتے، ہم کو کیا ہے، ہاتھ اوپر کر لو پھر بعد میں پڑھا نہیں پڑھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ جماعت والے تشکیل کرتے، جب جماعت والے تشکیل کرتے نا 3 دن سب خاموش، چلا خاموش، 4 مہینہ خاموش، پھر وہ بیچارہ جماعت والا تھک جاتا ہے، یہ ڈائری جیب میں رکھے گا
پین رکھے گا اور کہے گا ارادہ کرتے ہو پورا دیول گڑھ انشاءاللہ. کیوں؟ کم سے کم اس نے ڈائری تو رکھا، اب جانا نہیں جانا باقی بات ہے. میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا رات کو سونے سے پہلے 10 پارے کون پڑھے گا؟ سارے صحابہ خاموش. جیسا ہم دیول گھاٹ میں پوچھے سب خاموش. کون 10 پارے پڑھے گا؟ ارے دیول گھاٹ والا 10 پارے پڑھے گا تو رات کب کی پوری ہو جائے گی؟ اور ہمارے نبی فرماتے رات کو بستر پہ جانے سے پہلے 10 پارہ. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ ہمت کی بات نہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ایک عمل کرو 10 پارے کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کیا کرنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی واللہ اللہ کی قسم ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو رات کو بستر پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو انہا لتعدل ثلث القرآن ایک بار پڑھو 10 پارہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علماء کرام نے لکھا ایک بار پڑھے کتنا ثواب ملے گا؟ 10 پارہ. 2 مرتبہ پڑھے تو اور 3 مرتبہ پڑھے تو کون کون تیار ہے دیول گھاٹ میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے؟ سننا فرشتے اللہ کو کہیں گے اللہ 10 پارے کی بات ہو رہی تھی، اللہ 20 پارے کی بات ہو رہی تھی، اللہ یہ دیول گھاٹ والا اتنا پکا مسلمان ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اور روزانہ پڑھتا ہے. ارے فرشتے کہیں گے اللہ تیرا یہ بندہ ہے رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن مکمل کر دیتا ہے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بولو پڑھیں گے. اب سوال ہوتا ہے، سوال یہی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا 10 پارے، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا 20 پارے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا پورے قرآن کا ثواب. کیوں؟ کیونکہ قل هو اللہ احد میں اللہ نے ایمان اور توحید کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا میں ایک ہوں. مانگنا، بولو کس سے مانگنا؟ اللہ. ادھر ادھر شکایت، ادھر ادھر شکوے کرنا، کسی کو کمپلین کرنا، میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. یہ تو سب کو یاد ہے نا، تو سب پڑھیں گے پورا مجمع. شروع کریں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا مجمع ساتھ میں دیول گھاٹ والے ساتھ میں بولے ہم سب کا اللہ ایک. بولو ہم سب کا اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ ہم سب کا اللہ اللہ الصمد. پورا مجمع بولے اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ بیٹے بنے، نہ جنے گئے. بولو ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. تو قل هو اللہ احد میں اللہ نے توحید کو، اللہ نے ایمان کو جمع کیا ہے. اس لیے سنو قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ پورے قرآن کا ثواب ملے گا. کیونکہ یقین بنا لو. ایسے ہی نہیں، یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. تو پہلی بات تو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یقین. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ایک بات پوچھو، آپ برا نہیں ماننا، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ جی. میں یہاں علماء کو نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کو پوچھ رہا ہوں. کوئی نکاح قبول کروانا ہوں آپ کا؟ سیدھا یا تو ہاں یا نہ جواب دو. کون سا مشکل سوال پوچھا؟ قل هو اللہ احد تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر دیکھو ہمارے دل میں یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں بولے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہی ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. یہ رات اور دن کا بنانے والا کون؟ اللہ. رات جائے دن آئے، دن جائے رات آئے، بولو یہ کرنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. ارے میرے پیاروں امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عرش اور فرش کا پیدا کرنے والا کون؟ بلکہ میرے پیاروں ہم لوگ ہنستے ہیں نا. ہاں بولو ہنستے ہیں نا. آپ کو نہیں معلوم ہوگا قرآن میں لکھا ہے ہنسنے سے پہلے یہ ہمارے 2 ہونٹ ہیں نا،
وہ پرمیشن مانگتے ہیں ہم ہنسے یا نہیں ہنسے. اللہ کہتا ہنس لے تو ہم ہنس لیتے. جس دن اللہ بند کر دے گا دونوں ہونٹ چپک جائیں گے, دنیا لاکھ کوشش کرے مگر ایک حرف بھی زبان سے نکلے گا نہیں. تو ہنسانے والا کون؟ کہ یہ درخت آپ کو نظر آ رہے؟ ہاں بولو ہاں, یہ درخت نظر آ رہے, اس کے اوپر پتے لگے نا. کبھی قرآن کریم میں پڑھا کہ یہ پتے کیا بولتے ہیں؟ یہ پتے کیا بولتے ہیں؟ آپ کبھی کبھی یہاں سے گزرتے ہوں گے تو کوئی پتا زمین پہ گرا ہوگا. ٹھنڈی کے موسم میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پتا زمین پہ گرا. یہ پتا جو زمین پہ گرا نا, اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ زمین پر گرے. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کی پرمیشن ہوتی ہے تو پتا زمین پر گرتا ہے. اگر پرمیشن نہ ہو تو پتے کے اندر بھی طاقت نہیں کہ وہ زمین پر گرے. تو بولو نا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, یہ قرآن میں ہنسانے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون, ہمیں رلانے والا کون ہے, ہمیں زندگی دینے والا کون ہے, ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, یہ پتے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ پتا بھی گرے کس کی پرمیشن؟ کس کے علم میں؟ اللہ. میرے پیارو اب میں زیادہ نہیں, اتنا کہوں گا, اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں. ہمارا یقین ہے تو ہاں بولو بھائی, کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے. اس میں آہستہ آہستہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں. بلند آواز سے کہو میرے پیاروں کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت, اللہ کی شان کے آگے کوئی شان, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت, اللہ کی حکومت کے آگے کوئی حکومت, اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار. پورا مجمع لا الہ الا اللہ. ڈر لگتا ہے اللہ سے, ہاں یا نہیں؟ ڈر لگتا ہے. اور ڈرنا بھی وہی تو کھلاتا ہے, اس سے نہیں ڈریں گے تو کیا ہوگا؟ وہی تو پلاتا ہے. ارے وہی یہ ہاتھ دیا, یہ دیکھو اٹھائے رکھے, اگر اس کو لولا بنا دے, پاؤں کو لنگڑا بنا دے, آنکھوں کو اندھا بنا دے, کچھ نہیں کر سکتے. ارے بولو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے شکر مان, میں نے زبان دی ہے. اللہ فرماتے شکر مان, یہ دو ہونٹ, بولو یہ دو, دیول گھاٹ والوں سوچ کے بولنا, یہ دو ہونٹ نہیں ہوتے اور ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے کیسے دکھتے؟ دو ہونٹ نہیں ہوتے تو بتی سی باہر دکھتی نا, کیسے دکھتے؟ کہنا پڑتا کیا دیول گھاٹ میں جناتوں کی کمی نہیں ہے. اور ایسا بھیانک دکھتا, کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا. نہیں ہے, یہ بھی قرآن میں لکھا. اللہ فرماتے شکر مان, دو ہونٹ دیے. اللہ فرماتے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میرا شکر کر لے, دو آنکھیں میں نے دے دی ورنہ اندھا بنا دیتا. اللہ کہتے میں نے زبان دے دی ورنہ گونگا بنا دیتا. اللہ فرماتے دو ہونٹ دے کر خوبصورتی دے دی ورنہ کوئی تجھے سلام کرنے کو بھی تیار نہ ہوتا. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پھر میں وہ سوال پر آ رہا ہوں, ابھی تک میری یہ دوسری بات ختم نہیں ہوئی. کرنے دھرنے والا کون؟ دیول گھاٹ والے جلدی بول دو نا, بات جلدی ختم کرے, ویسے بھی کافی دیر ہو گئی, 10:30 بجنے کو جا رہے. صرف اتنا میرے کو بول دو, اللہ سے ڈر لگتا ہے ہاں یا نہیں؟ بلند آواز سے. اور ڈرنا بھی وہی تو سب کچھ ہے. بولو ڈرنا بھی چاہیے. اچھا اگر کوئی ڈرے, اللہ سے ڈرے, ڈرتے نا آپ لوگ نے تو ہاں ہی کہہ دیا, میں کائے کو بار بار پوچھ رہا ہوں. ہم تو ڈرتے نا اللہ سے. کوئی اللہ سے ڈرے تو کیا ملے گا معلوم ہے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے, آواز نہیں آ رہی, مجھ سے. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ڈر میرا بندہ ڈر, موت کے وقت تو چاہے گا نہ چاہے گا میں تیری زبان پر کلمہ عطا کر دوں گا. ڈر مجھ سے ڈر, میں تجھے کلمہ دے دوں گا. اللہ نے فرمایا یا
الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والا مرد ہو یا کلمہ پڑھنے والی عورت ہو، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنا ویسے ڈرو. ہم نے پوچھا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ضرور آخری وقت ہوگا، تیری روح نکلنے والی ہوگی، جان نکلنے والی ہوگی. اللہ فرماتے کچھ سیکنڈ پہلے میں تجھے کلمہ دے دوں گا اور کلمہ مل گیا تو جنتی بن گیا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈریں گے؟ بولو ڈرتے نا اللہ سے. ایک اور بات بتا دوں پھر بات پہ آتے ہیں. پھر ایک مرتبہ بولو نا کون کون اللہ سے ڈرتا؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ. ہاں یہ میں ہاتھ اس لیے اوپر کروا رہا ہوں کوئی سو تو نہیں رہا، سب جاگ رہے نا. اللہ سے ڈر لگتا نا. اللہ ایک جگہ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ فرماتے میرا بندہ ڈر. کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا، اللہ نے فرمایا ڈر میرا بندہ ڈر، 2 جنت عطا کروں گا. بولو کتنی جنت عطا کروں گا؟ 2 جنت عطا. ایک جنت 10 دنیا کے برابر، وہ بھی سب سے چھوٹی والی. تو 2 جنت اللہ عطا کریں گے. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو سب میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پڑھے جتنے حافظ ہیں سب پڑھے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں 2 جنت عطا کروں گا. اب پھر ایک مرتبہ دیول گھاٹ والے بولے پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا. نمبر 2 کرنے دھرنے والا کون؟ ڈرنے کا کس سے؟ ڈر لگتا ہے ہم کو. بار بار پوچھ رہا ہوں، ڈر لگتا ہے؟ رات کو موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے موبائل پہ رات کو یہ جتنے جوان بیٹھے، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، جتنے جوان بیٹھے اکثر 99% رات میں موبائل پر کیا کرتے ہیں؟ عورت ہمارے موبائل پر آدھا کپڑا پہنی ہے، ناچ رہی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، ہم دیکھ رہے. اور صرف ایسا نہیں کہ دیکھا، بھائی دیکھا گناہ ہو گیا. موبائل کو کنارے پہ رکھ دے، اللہ کو کہہ دے اللہ معاف کر دے، اللہ اسی وقت معاف کر دے گا. لیکن معافی نہیں مانگتا. اپنے دوست کو فون کرتا ہے رات کو 1 بجے، وہ بھی کم بخت جاگتا ہے، سویا نہیں. اس کو فون کرتا ہے ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی تیرے کو بھیجوں؟ بولا ہاں بیٹھ نا بیٹھ، میں یہیں جاگتا ہوں، میرے کو ابھی نیند آئی نہیں ہے. یہ یہاں سے یہ کلپ بھیجا، 12 منٹ کی کلپ گئی. اس نے بھی دیکھا. اچھا اس نے دیکھنے کے بعد پھر فون کیا اور فون کر کے کیا کہتا ہے؟ بہت اچھی کلپ بھیجا، دوسری بھی آوے تو بھیج دینا. نہیں میرے پیاروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر؟ ہمارے موبائل میں چوری، ہمارے موبائل میں سودی کاروبار، ہمارے موبائل میں ریاض، ہمارے موبائل میں جھوٹ، ہمارے موبائل میں ماں کا حق مارا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں باپ کو ناراض کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں چغلی کی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ہمارے موبائل میں ننگے سے ننگا پنا جو زبان پر نہیں لا سکتا وہ اپنے موبائل پر ہماری جوان بیٹی دیکھتی ہے، ہمارا جوان بیٹا دیکھتا ہے. وہ چیز جو زبان پہ نہیں لا سکتا وہ گیم کھیلتا ہے، وہ پب جی کھیلتا ہے، وہ موبائل پر اتنی خرافات کرتا ہے. اے دیول گھاٹ والو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ یہ سب اللہ کا ڈر ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے تھے نا ہم اللہ سے ڈرتے، یہ سب اللہ کا ڈر ہے؟ میرے کو بولو نہیں اللہ کا ڈر ہے؟ ہاں بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، تمباکو کھانا، دارو پینا، اللہ کا ڈر؟ مطلب جھوٹ بول رہے تھے نا ابھی تک، ہے نا؟ موبائل سب کے پاس ہے کہ نہیں؟ ارے حیا نہ بولو، میں کہاں موبائل مانگ رہا ہوں؟ مانگا میں نے کسی سے؟ ارے سچ بتاؤ، دیول گھاٹ میں جب سے آیا کسی سے نمبر مانگا؟ نہیں، نہ میرا نمبر دیا، اور میرا نمبر تو دے بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس موبائل ہی نہیں ہے.
آپ کو پوچھ رہا ہوں، موبائل ہے نا سب کے پاس؟ جس کے پاس ہے ہاتھ اوپر کرے، موبائل موبائل موبائل. ہاں ویسٹرن سٹائل ہے نا، موبائل ہے نا. اچھا میں ایک سوال پوچھوں، یہ موبائل ہے آپ کے پاس، اس میں گناہ پہ گناہ ہو رہے، یہ کوئی اللہ کا ڈر تو نہیں ہے؟ لیکن میرا سوال یہ کہ موبائل آپ کے پاس ہے، مسواک آپ کے جیب میں ہوں گے؟ ایسے نہیں کہ نہیں ہوں گے، ہیں گے، اللہ کے پیارے بندے ہوں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری پبلک کو کہ 90% موبائل ہمارے پاس ہے، مسواک؟ حالانکہ موبائل سے بھی بات، مسواک سے بھی بات. آپ سوچتے ہوں گے مسواک سے کیسے بات ہوتی ہے، بتا رہا ہوں میرے پیاروں، موبائل سے باتیں ہوتی ہے نا موبائل سے. ارے باتیں ہوتی نہیں ہوتی؟ ایسے خاموش کر کو بیٹھے ہو، ہوتی ہے نا. اسنیپ چیٹنگ، واٹس ایپ، فیس بک، اسٹیٹس، ہاں میسیجز، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے موبائل کا تو ایسا دیوانہ ہے، دیول گھاٹ میں پوچھو، کبھی ماں کا فون آوے نا، ماں سگی ماں کا فون آوے، ماں بیچاری پوچھے بیٹا کب آئے گا، بیٹا کب آئے گا، میں تیری راہ دیکھتی بیٹا، تیرا انتظار کر رہی ہوں بیٹا کب آئے گا. یہ کیسے جواب دے گا معلوم ہے؟ اماں میری امی بعد میں بات کرنا، ابھی میں بہت بزی ہوں، میں آ جاؤں گا، میں گھر پہ آ جاؤں گا، چلو السلام علیکم. کس سے بات ہوئی؟ بولو نا کس سے بات ہوئی؟ ماں سے. اور گرل فرینڈ سے بات کرنا ہو، ہاں گرل فرینڈ سے بات کرنا ہو، پہلا جملہ ہلو بیبی، کیوں بابا مرا؟ میرے پیارو آج ایک بات کا میرے کو جواب دے دو، مسواک سے لوگوں سے بات، ارے موبائل سے لوگوں سے بات ہوتی ہے؟ ہاں بولو ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. اور مسواک سے کس سے بات ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی مسواک کرے، وضو کرے، پھر مسجد میں جاوے، امام کے پیچھے نماز پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، چلو مغرب کی نماز پڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آدمی پہلی صف میں کھڑا ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اس نے مسواک نہیں کیا ہے، اور ایک نے مسواک کیا ہے. حضرت علی فرماتے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، جو مسواک کر کے امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ امام کی آواز کے ساتھ اللہ سے بات کرتا ہے، بغیر مسواک والا امام کی آواز سنتا ہے، مسواک والا امام کی آواز کے ساتھ اللہ سے بات کرتا. تو مسواک سے اللہ سے بات ہوتی ہے، اور موبائل پر چیٹنگ ہوتی ہے. تو چیٹنگ والی چیز ہمارے جیب میں، مسواک ہمارے جیب میں. اے میرے پیارو سچ بتاؤ نا، کون کون تیار ہے ہاتھ سے اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ؟ میں نے ہاتھ اوپر کر کے بولو نا ڈریں گے انشاءاللہ. اور میں پھر ایک مرتبہ ایک آیت، ایک 30ویں پارے کی آیت، اما پارہ، آخری پارہ تو یاد ہوگا، اس میں اللہ فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، دیول گھاٹ والوں سنو، اللہ فرماتے میرے سارے بندے اور بندیاں ایک بار مجھ سے ڈر جاؤ. اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جاؤ گے اور یہ موبائل والا گناہ میں کہہ رہا ہوں، یہ موبائل والا گناہ چھوڑ دو. اللہ فرماتے تم گناہ چھوڑتے جاؤ گے، جنت ہم سب کا ٹھکانہ ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی موبائل پہ گناہ؟ تو کیا کریں گے؟ موبائل توڑ دیں گے؟ بولو نا کیا کرو گے موبائل کا؟ کہ میرے کو دے دو گے، میں لے کے جاؤں، بہت موبائل جمع ہوں گے، کل سے میری دکان شروع ہو جائے گی. دیکھو موبائل دینا بھی نہیں ہے، بولو دینا، توڑنا نہیں ہے، پھوڑنا نہیں ہے، اس کو بند کرنا نہیں ہے. ایک سوال، آج تک دیول گھاٹ میں کتنے بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام آئے ہوں گے؟ ہمارے بیٹے مفتی انیس بھی بیٹھے ہیں یہاں، مفتی حنیف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، مفتی روشن صاحب بھی ہوں گے. کسی مفتی نے موبائل کو حرام کہا؟ بولو کہا؟ نہیں. مکروہ تحریمی؟ نہیں. مکروہ تنزیہی؟ نہیں. تو جب کسی نے نہیں کہا تو قاری احمد علی کیسے حرام بولے؟ ہاں اتنا ضرور ہے، ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں کیا وہ حلال ہے؟ بس میں ایک بات کہوں گا، ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا معلوم ہے؟ موبائل توڑنا، ساتھ میں بولو موبائل توڑنا نہیں، پھوڑنا نہیں، کسی کو دینا نہیں ہے. بس ایک کام کرنا، فارمیٹ بدل دو، فارمیٹ بدل دو. ہمارے موبائل میں جتنے گندے ایپیسوڈ ہیں، جتنی گندی فلمیں ہیں، جتنے گیم ہیں، جتنا
پب جی ہے، جتنا موبائل پہ غیبت اور چغلی ہے، سب کو ہٹا دو۔ اے علماء کے بیان رکھو، تقریر رکھو، نعت رکھو، نظم رکھو، قرآن رکھو، قرآن کا ترجمہ رکھو، درس حدیث رکھو، درس قرآن رکھو۔ اور اگر چلو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے آج کے زمانے کا جو ایجوکیشن ہے، کیونکہ ہمارے لیے دین کا علم بھی ضروری ہے، دنیا کا علم بھی ضروری ہے۔ ہمارے موبائل میں جو میڈیکل ہے، ہمارے موبائل میں جغرافی ہے، ہمارے موبائل میں میتھمیٹکس ہے، ہمارے موبائل میں بایولوجی ہے، ہمارے موبائل میں لاجک ہے، ہمارے موبائل میں سائنس ہے۔ ارے دین اور دنیا کا علم موبائل سے لے لو۔ جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، سنو، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں، ساتھ میں بولو بھائی تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ آپ تھکے نہیں تھکے؟ مائک ضرور تھک رہا ہے۔ ایک صحابی آئے اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول بھائی ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی میرے کو ٹائم بتا دیں کہ حافظ شریف کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ یہ مفتی انیس صاحب آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ کتنے بجے ختم کرنا؟ ختم کر دو؟ ابھی دو ہی باتیں ہوئی، 4 باتیں کرنا ہے۔ پہلی بات کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے، کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ۔ اور نمبر 2 یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا تھا، اب اس کی ضرورت نہیں، اس کو ہٹا دوں۔ بھائی میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا تھا، کہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہی موبائل کا فارمیٹ بدلنا، اس پر میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا تھا کہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ صحابی نے اتنی پیاری بات کہی کہ اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں، حج بھی کروں، اللہ کے رسول کوئی ایسا پیارا عمل بتاؤ کہ میں کروں اور جنت میں جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے ایک پاؤں سے ایک گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ بھی اپنا موبائل، صرف موبائل کو رکھنا ہے، اس میں جو گندا فارمیٹ ہے، جو ناپاک ہے، جو گناہ ہے، اسے میرے پورے دیول گھاٹ والوں ڈیلیٹ کر دو۔ یہاں آپ ڈیلیٹ کرو گے، آسمان پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی ڈیلیٹ کرنا، موبائل دینا نہیں، پھوڑنا نہیں، اور کسی کو ہدیہ کرنا نہیں۔ سب ساتھ میں بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ سے ڈر لگے گا نا اب سے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، ڈریں گے نہیں انشاءاللہ؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو ڈریں گے نہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کیونکہ ایک بہت عجیب بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور یہ دیکھنا یہ گناہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام جن کا نام ہے حضرت فضیل، بولو کیا نام ہے؟ حضرت فضیل، پورا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے حدیث کے امام۔ وہ جب سبق پڑھانے آتے تھے، بہت بڑا مجمع سبق پڑھنے کے لیے آتا۔ اس زمانے میں ہمارے مدرسے کی طرح نہیں ہوتا کہ 9 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا، ارے وہاں تو بڑی بڑی عمر کے مرد بھی آ رہے، چھوٹے بچے بھی آ رہے۔ اور حضرت فضیل جب آتے تھے اور حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، لیکن ان کے سامنے ان کا ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد ان کا، حضرت فضیل کہتے ہیں مجھے اس پر پورا بھروسہ، پورا یقین، اس لیے کہ میں جب پڑھاتا تھا مجھے اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ ساری باتوں کو یاد کر لیتا ہے، ساری باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ حضرت فضیل کہتے 1 ہفتے تک وہ پڑھنے نہیں آیا، جو ان کا سب سے پسندیدہ اسٹوڈنٹ ہے۔ بولو 1 ہفتے تک وہ پڑھنے نہیں آیا، ساتھ میں بولو 1 ہفتے تک وہ پڑھنے نہیں آیا۔ تو حضرت فضیل نے کسی سے پوچھا کہ بھائی وہ جو اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھتا، میرا شاگرد جو ساری باتوں کو یاد کر لیتا تھا، ساری باتوں کو لکھ لیتا تھا، 1 ہفتہ ہو گیا وہ آتا نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ وہ تو بہت بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ حضرت فضیل تو استاد تھے، کہنے لگے میرا شاگرد اتنا بیمار ہے اور مجھے خبر نہیں۔ فوراً اپنے سب دوسرے شاگردوں کو لے کر ان کے گھر پر گئے۔
جب ان کے گھر پر گئے تو دیکھا کہ وہ تو آخری سانسیں لے رہا، تو حضرت فضیل نے سب گھر والوں کو جمع کیا، کہا یاسین پڑھنا شروع کرو۔ آپ کو بھی معلوم ہے جب روح نکلنے کا وقت ہو تو کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ بولنا سورہ یاسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب روح نکلنے والی ہے، اور پورے قرآن میں قرآن کی روح سورہ یاسین ہے۔ بولو قرآن کی روح سورہ۔ تو حضرت فضیل نے سب کو جمع کر دیا، کہا دیکھو دیکھو یہ میرا شاگرد ہے، اس کی روح نکلنے والی، اس کی جان ختم ہونے والی ہے، سب لوگ یاسین پڑھو۔ سب نے یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو شاگرد تھا نا، وہ اشارہ کر کے کہتا ہے مت پڑھو، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، مت پڑھو، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو حضرت فضیل گھبرا گئے، کہنے لگے بھائی اس کا آخری وقت ہے، چلو یاسین مت پڑھو، سب لوگ کلمہ پڑھنا شروع کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اگر ہم کلمہ پڑھتے جائیں گے تو یہ بھی کلمہ پڑھ لے گا اور موت کے وقت کلمہ پڑھے گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، چلو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھو اپنے جو آخری وقت میں ہے۔ سب نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو شاگرد تھا نا، اس نے اشارے سے کہا کلمہ بھی مت پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت فضیل حیران ہو گئے کہ یاسین پڑھنے بھی منع کرتا ہے، کلمہ پڑھنے بھی منع کرتا۔ قریب گئے تو اس کی جان نکل گئی۔ بولو وہ شاگرد کی جان نکل گئی۔ خیر جنازے کی نماز، کفن دفن سب ہو گیا۔ رات کو حضرت فضیل سوئے اور اسی غم میں سوئے کہ میرا شاگرد تھا، میرا اسٹوڈنٹ تھا، بڑا محنتی تھا، اور لیکن میں نے سورہ یاسین پڑھنے کو کہا اس نے منع کر دیا، میں نے کلمہ پڑھنے کو کہا اس نے منع کر دیا۔ حضرت فضیل سوئے ہیں، رات کو دیکھا کہ قبر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اسی میں وہ شاگرد پڑا ہوا ہے، چاروں طرف سے آگ کے شعلے بھڑک رہے اور وہ اندر تڑپ رہا ہے۔ حضرت فضیل نے فوراً خواب میں کہا ارے کون سا گناہ کرتا تھا میرا بیٹا، کون سا گناہ کرتا تھا کہ تجھے سورہ یاسین پڑھائی گئی تو تو نے پڑھنے کو منع کر دیا، ہم نے کلمہ پڑھایا تو نے منع کر دیا، کون سا گناہ کرتا تھا؟ اس نے کہا 3 گناہ۔ کتنے گناہ؟ دیول گھاٹ والوں سننا، جملہ سننا۔ اس نے قبر میں تڑپتے تڑپتے کہا اب یاسین بھی کام نہیں کرے گی، کلمہ بھی کام نہیں کرے گا، 3 گناہ کرتا تھا۔ اس کی نحوست سے اللہ نے موت کے وقت میرا ایمان ہی چھین لیا۔ میں حدیث پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، میں ساری کلاس میں سب سے اچھا اسٹوڈنٹ تھا، میں ساری حدیثوں کو یاد کرتا تھا، آپ سمجھتے تھے کہ میرے سے اچھا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، لیکن میرے 3 گناہ۔ حضرت فضیل نے کہا بیٹا بتا کون سے گناہ کرتا تھا؟ کہا سب سے پہلا گناہ میرے دل میں لوگوں کی جلن بہت آتی تھی۔ اللہ، آج پوچھو، ہم سب سے پوچھو، آج ہماری ایک دکان ہے بھائی، ایک دکان ہے، کسی نے کسی کی دکان کو چلتا ہوا دیکھا، اس کے دل میں جلن۔ ارے کسی کے گھر کے باہر کوئی اچھی گاڑی دیکھی نا، اس کے پاس کہاں سے آئی ہوگی؟ کیوں؟ تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ تو کائے کو فکر میں؟ کیوں فکر میں؟ کسی کے گھر میں کلر ہو رہا، ہمیں فکر ہو رہی ہے؟ ارے کوئی ترقی کر رہا، کسی کے گھر میں ایک فلور سے دوسرا فلور آ گیا، ہم کو ہضم نہیں ہوتا، یہ جلن ہے۔ میرے پیاروں یہ جلن اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ وہ شاگرد نے کہا کہ میرے دل میں لوگوں کی، بولو کیا تھی؟ جلن۔ نمبر 2 کہا میں چگلی کرتا تھا۔ چگلی سمجھتے ہو؟ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، ہاں ہمارے یہاں رواج ہے، 2 آدمی بات کرتے ہوں گے نا، تیسرا دور بیٹھا ہوگا اور ایسا لگتا ہوگا وہ ادھر دیکھتا مگر کم بخت کا کان ادھر ہوگا۔ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، وہ تیسرا بتا رہا ہے کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں، کان ادھر ہے، اور اس نے آدھی سنا آدھی نہیں سنا، کچھ سچا سنا کچھ جھوٹا سنا، سیدھے گاؤں کے اندر آیا اور آ کر کہنے لگا 2 بات کر رہے تھے، وہ ایسا پرابلم ہو گیا، وہ دوسرے کو بول رہا، وہ تیسرے کو بول رہا، وہ چوتھے کو بول رہا، ہمارے پورے دیول گھاٹ میں بات چل رہی ہے۔ وہ شاگرد نے کہا میں لوگوں کا جلن دل میں رکھتا تھا، چگلی کرتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت کلمہ چھین لیا۔ حضرت فضیل نے پوچھا تیسرا کیا گناہ؟ کہا تیسرا گناہ یہ ہے کہ میں بیمار رہتا تھا اور میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے کچھ نشہ والا پینے کو کہا، جس کو دارو ہم کہتے ہیں، شراب کہتے ہیں، علاج کے طور پر پیتا تھا۔ کہا یہ 3 گناہ۔ وہ دارو جو پیا جا رہا تھا کس کی وجہ سے پیا جا رہا تھا؟ علاج کے لیے، لیکن دارو پیٹ میں گیا، اللہ نے کلمہ چھین لیا۔ لوگوں کی جلن دل میں آ گئی، اللہ نے کلمہ چھین لیا۔
ارے میرے پیارو لوگوں کی چگلی کرنے لگا، اللہ نے کلمہ چھین لیا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں میرے پیارو، یہ ہمارے ہاتھوں میں تمباکو، یہ گٹکا، یہ ہمارے جو دارو پینے کی عادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو دارو پیتا ہوگا، بولو جو دارو پیتا ہوگا جہنم میں جائے گا۔ ساتھ میں بولو کہاں پہ جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہتا، بولو کہاں پہ جائے گا؟ اچھا جہنم میں جائے گا، تڑپے گا، اور جہنم میں تڑپ تڑپ کے کہے گا، تڑپ تڑپ کے کہے گا اللہ پانی دے دے، اللہ پانی دے دے، اللہ پانی دے دے۔ ارے جہنم کی گرمی ہوگی، کہے گا اللہ پانی دے دے۔ اس کے اوپر جو جہنمی ہوں گے، اس کا جو پیشاب ہوگا، اس کے بدن سے جو پیپ نکلتا ہوگا، اس کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا، وہ یہ دارو پینے والے کے منہ میں ڈالا جائے گا، تو وہ کہے گا اللہ میں جہنم میں ہوں، میں نے پانی مانگا، یہ تو پیپ آ گیا، یہ تو خون آ گیا، یہ تو ناپاکی آ گئی۔ اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا، آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو اپنا ایمان بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنا ایمان بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس لیے بار بار میں کہتا ہوں میرے پیارو، مانگو تو کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگنے کا؟ پورا مجمع بولے کرنے دھرنے والا کون؟ سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ بات ختم کر دوں کہ دوسری 2 بات کروں؟ کیا ایسا کریں مفتی امیر صاحب؟ 2 یہاں پہ، 2 شیگاؤں میں، آج پارٹ 1 نے کل پارٹ 2، یہ ہوا چالو ہوا۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو آواز آ رہی ہے؟ اور میں آگے بڑھوں کہ رک جاؤں یہاں پر؟ نہیں رک جاؤں یا بڑھوں آگے؟ کیونکہ اور 2 پوائنٹ ہے، 10-15 منٹ میں ختم انشاءاللہ۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ بولو سنیں گے بھائی؟ بس آخری بات سن لو، آخری بات، پورا مجمع طے کر لے کہ اگر ہم کو درود پاک میں محبت لانا ہے، نمبر 1، نمبر 2 یقین کرنا ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ تو ایک کام کے لیے پورا دیول گھاٹ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر تیار ہو جاوے، اس کے لیے تیار ہو جاوے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 5 وقت کی نماز، اللہ کی قسم، یہ 5 وقت کی نماز میں بہت طاقت ہے، اس میں اللہ کی رحمت ہے، اس میں اللہ کی مغفرت ہے، اس میں عذاب سے نجات ہے۔ ارے یہ ہماری تندرستی کا ذریعہ ہے۔ ابھی ایک میں بات آپ کو بتاؤں، بہت پیاری بات ہے، یہ کورونا آیا تھا نا، کورونا، کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا کرو اللہ سب کی مغفرت فرماوے، اللہ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماوے۔ لیکن یہ کورونا کا علاج کیا بھائی، کورونا کا علاج کیا؟ کسی نے اینٹی بایوٹک دے دیا، کسی نے انجیکشن دے دیا، کسی نے ویکسین دے دیا، کسی نے وہ کوئی کاڑھا آتا ہے وہ پلا دیا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیاروں، سب سے بہترین علاج، جب کوئی بیماری کا علاج نہ ملے تو اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، بولو کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ ایسا مجمع لگا ہوا ہے اور حضرت ابو ہریرہ ایسا بیٹھے، دیکھو میں بتا رہا ہوں، ایسے ایسے ایسے، مطلب ہے کہ ان کو پیٹ میں درد ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے، بات کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، حضرت ابو ہریرہ ایسا پیٹ پکڑ کر بیٹھے۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ختم کیا اور کہا ابو ہریرہ ادھر آؤ، تو حضرت ابو ہریرہ یوں پیٹ پکڑ کر آئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول جتنا علاج کرنا تھا، جتنا معالجہ کرنا تھا، جو دوا کرنی تھی سب کیا، لیکن اللہ کے رسول پیٹ میں بہت درد ہے اور ایسا لگتا ہے اخاف علی نفسی، مجھے لگتا اب میں نہیں بچوں گا، اللہ کے رسول اب میں نہیں بچوں گا، کیونکہ اب کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں، یہ معلوم نہیں کیسی چیز ہے، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا۔ سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ اٹھو، جاؤ وضو کرو، بولو کیا کرو؟ وضو۔ اب اس زمانے میں وضو بھی بہت مشکل تھا، ہمارے زمانے جیسا تھوڑی کہ وہاں نل پہ چلا گیا اور وہاں جا کے وضو کر لیا، وہ تو معلوم نہیں کہاں جانے کا، کہاں سے پانی لینے کا، پھر وضو کرنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول یہ پیٹ کے درد میں وہاں تک جا، ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ وضو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ اسی طرح پیٹ کو پکڑے گئے، وضو کیا۔ اچھا وضو کرنے کے بعد آئے اور اسی طرح پیٹ کو پکڑے ہوئے ہمارے نبی نے فرمایا چلو 2 رکعت نماز پڑھو، حالانکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی ٹائم نہیں تھا۔ بھائی ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، مطلب 2 رکعت نفل پڑھو، کیونکہ فرض کا تو ٹائم نہیں ہے، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، 2 رکعت نفل پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم، میں نے اللہ اکبر 2 رکعت کی نیت کی، میں ہاتھ باندھا فوراً میرے پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو نفل نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے،
بڑی بڑی بیماریوں کی، تو جو 5 وقت فرض نماز پڑھتا ہوگا، کورونا تو دور کی بات، اس کی آنچ بھی ہمارے قریب میں نہیں آئے گی، بولو انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ دیکھو درود شریف میں محبت پیدا کرنا نمبر 1، اور نمبر 2 یقین بنانا کرنے دھرنے والا اللہ، اس کے لیے پورا مجمع پھر بولے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا کرنا ہے؟ کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ میں آخری سے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پورا مجمع بولے جو نمازی ہوگا، اور جو بے نمازی ہوگا کیسا جہنمی ہوگا وہ بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جہنم جس کا نام غیون، بولو کیا نام؟ غیون، ساتھ میں بولو کیا نام؟ غیون۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خطرناک جہنم ہے، آخری جہنم ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی جائے گی۔ اچھا ہمارے نبی نے تو اتنا کہہ دیا کہ میری امت کا بے نمازی مرد، میری امت کی بے نمازی عورت جو ہماری ماں بہنیں سنتی ہو، وہ سب یہ جہنم میں جائیں گے۔ بھائی سنیں، آخری بات سن لے کہ جو بے نمازی مرد یا عورت یہ آخری درجے کے جہنم میں جائیں گے۔ سب آمین بولو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ بے نمازی مرد یا بے نمازی عورت جہنم میں جائے، اور وہ جہنم جس میں قارون، فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، یہ قرآن کریم میں لکھا۔ اللہ نے 16ویں پارے میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ایسے بھی بندے بندیاں ہوں گی جو نمازوں کو برباد کریں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے۔ اللہ فرماتے ان سب کے لیے آخری جہنم غیون والی جہنم ہوگی۔ پورا مجمع بولے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب میرے کو صرف 2 اعلان کرنے، ایک تو وہی اعلان کرنا بھائی درود کتنی مرتبہ کم سے کم، اور یقین کس پر، اور نمازیں کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ۔ یعنی یہاں آواز خراب ہے، آپ لوگ بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔